اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ بچوں آج ہمیں ایثار کا جذبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا کچھ حصہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی تو صحت نے بھی جواب دیا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ عدنان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے جا رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے۔ یہ خود ہی پریشان تھے، خود ہی ان خیالوں میں رہ رہ کر پریشان تھے کہ ہم نے زین کے ساتھ ناانصافی کی تو ہم اسی کا سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا؟ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل نہیں ہو سکتا تو عطیے کے طور پر گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ عدنان نے جو ہی اخبار پہ اشتہار دیکھا پڑا تو اسی وقت وہ بنا بیوی کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑے تو دوسری صبح عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ دوسری صبح وہ شیبہ اور عدنان کے پاس تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا
نہ تھا، انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہ کیا تھا، پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ڈاکٹروں کے پاس گیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ اب زین نے ہی اپنا گردہ دے کر اپنے باپ کی زندگی بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر بھی وہ اس کے لیے گردہ خرید سکتا، مگر عدنان کی یہ حالت دیکھ کر عدنان اتنی دیر تک انتظار نہ کر سکتا، وہ خطرے میں تھا، تو اس لیے اس نے اپنا ہی جلدی سے اپنا ہی گردہ اس کی نظر کیا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب عدنان صحت یاب ہوا تو اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، جو یہ زین تھا اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ وہ اچانک اپنے ساس سسر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا۔ اب زین نے اپنے ان بد دماغ بد چلن دو بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگایا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اپنے رسوخ سے ہی ان کو بھی اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ آپ نے ایثار کا جذبہ جو ہمارا ٹاپک تھا یہ پورا ختم کیا۔ اب کل اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، تو آج فی امان اللہ۔